ناظرین، آج کل سب سے زیادہ چرچا جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے کیس کا ہے، جہاں پر تقریباً 38 ارب روپے یا 190 ملین پاؤنڈز برطانیہ کی ایک کرائمز ایجنسی جو ہے اس کے ساتھ معاہدے میں ملک ریاض صاحب نے وہ پیسے واپس کیے ہیں، اور اب وہ پیسے بقول حکومتی عہدیداران کے واپس آ بھی چکے ہیں، پاکستان کی حکومت کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اور اچنبے کی بات یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ وہ پیسے جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب کا جو سپریم کورٹ میں کیس ہے، جہاں پر ان کو جرمانہ کیا گیا تھا 460 ارب روپے کا، وہ اس کے لیے جمع کروا دیے جائیں گے۔ اب یہ دو مختلف کیسز ہیں، اور ان کو بڑی آسانی سے حکومت نے جو ہے وہ مکس کر دیا ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ بڑی کلیئر ایک چیز ہے کہ ملک ریاض صاحب کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی والا پیمانہ جو ہے، فرض کیجئے کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا، سیاستدان ہوتا، یا وہ جو کہ حکومت وقت یا مقتدر قوتوں کی رانگ سائڈ پہ ہوتا، تو ابھی تک طوفان آ گیا ہوتا۔ آپ کے سب کے علم میں ہے کہ نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ نے گاڈ فادر کہا، اور اس کے بعد وہ گاڈ فادر لقب بن گیا، کئی ایک دو سال اس کی گاڈ فادر کا نام لیا جاتا رہا ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر۔ اور آج جو ہے اس معاملے پر سب کی خاموشی ہے، اور یہ کتنی معنی خیز خاموشی ہے، اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ اور وہ یہ جو کیس ہے، ایک کیس جو ہے، اس سے پاکستانی جو حکمران طبقہ جو ہے، جس میں کہ سارے سیاستدان بھی آتے ہیں، بیوروکریٹس بھی آتے ہیں، افواج پاکستان بھی آتے ہیں، بگ بزنس بھی آتا ہے، وہ سب ان کا جو ایک گٹھ جوڑ، اور ایلیٹ میڈیا کے جو ایلیٹ حصے ہیں وہ بھی آتے ہیں، وہ ان کا ایک گٹھ جوڑ جو ہے اس کو ایکسپوز کر دیا، بے نقاب کر دیا ہے۔ اور یہی گٹھ جوڑ جو ہے، اسی کو کرونی کیپٹلزم انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی سرمایہ دارانہ جو ہے طور طریقہ، جو کہ آپ سیاسی کنیکشنز کی وجہ سے، یا ریاست کے اندر جو آپ کے وہ ایکسیس ہوتی ہے یا پہنچ ہوتی ہے، وہ اس کے تھرو آپ اپنی سرمایہ کو بڑھاتے ہیں، اور دولت کا ارتکاز کرتے ہیں، اور مزید دولت بناتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جیسے یہ سپریم کورٹ والا کیس ہے، وہاں پہ ملک ریاض صاحب کو بہت ہی کم نرخوں کے اوپر قیمتی زمین جو ہے وہ الاٹ کی سندھ گورنمنٹ نے، اور جہاں پہ وہ اپنا بحریہ ٹاؤن وغیرہ بنا رہے ہیں، اسی کے خلاف سارا کیس ہو گیا۔ تو یہ کرونی کیپٹلزم جو ہے، یہ شاخسانہ ہے کہ سب مل کر جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ملک ریاض صاحب کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپوزیشن بھی ہے اس وقت گورنمنٹ، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف، مثلا محسن لیگ نواز ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یا دیگر پارٹی ہیں، وہ بھی کچھ خاموش سی ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کو چیئر پرسن ہیں زرداری صاحب، وہ اور ملک ریاض صاحب کی تو بڑی دوستی ہے۔ یہ زمین کا قصہ تو میں نے آپ کو ذکر کیا، لاہور میں بلاول ہاؤس جو ہے وہ بھی ملک ریاض کا گفٹ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ نواز شریف کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ جو پراپرٹی کا ذکر جو بار بار جو زیادہ اچھالا جا رہا ہے، کہ وہ ون ہائٹ پارک جو ہے، وہ فلیٹ جو حسن نواز شریف نے ان کو بیچا، تو وہاں بھی ایک جو ہے آپس میں جو ان کا لگ رہا ہے، اچھے تعلقات لگ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ میڈیا جو ہے، میڈیا میں کرپشن کی کہانیاں بتانے کے لیے سب سے پیش پیش ہوتے رہے ہیں ہمارے پرائم ٹائم شوز جو ہیں، ان کی نیوز پروگرامنگ جو ہے، یہاں پر لگتا ہے کہ بالکل خاموشی ہو کا عالم ہے، ماں سوائے ایک دو لوگوں کے وہ انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے علاوہ جو یوزول سسپیکٹس ہیں، جو کرپشن کے خلاف بہت زیادہ بتاتے رہے ہیں ہمیں پچھلے سالوں میں، بلکہ اس سے پہلے بھی، کہ پاکستان کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ کھا گئے ڈاکو اور چور، یہاں پر بالکل خاموشی اور سناٹا ہے۔ اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان جو ہیں وہ بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کا ایک طبقاتی انٹرسٹ بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ نیب جو ہے، نیب ہو گئی، یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں، جو کہ خود سے حرکت میں آئے ہوئے ہیں، پچھلے چند سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑے پرو ایکٹیو، ہائپر ایکٹیو طریقے سے لوگوں کو اندر کر رہے ہیں، وہاں سے بھی کوئی نہیں، ہمیں ابھی تک کوئی موومنٹ نہیں دکھائی دی، نہیں تو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جس نے کہ ابھی یہ گاڈ فادر والی ججمنٹس اور
اس طرح کے حوالے دے کے، اور پیناما کیس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ملک سے اب ہم نے کرپشن کا مکمل جو ہے ایک نیا باب کھل گیا ہے، اب کوئی یہاں پہ طاقتور بچ کے نہیں جائے گا، سب کا احتساب ہوگا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ واقعی اس کے اوپر بھی اس طرح کا نوٹس لیتے ہیں یا نہیں، یا یہ بھی معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. شاید اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اب اتنا زیادہ سامنے آ چکا ہے کہ اس کو کارپیٹ کے اندر برش کرنا جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ بھی مشکل ہوگا، اس کو چھپانا مشکل ہوگا. لیکن آخر میں جو میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ایکسپوجر ہے یا ایکسپوز ہونا ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ہے، جو کہ احتساب اور کرپشن اور اس کے اوپر کر کر کے ساری انہوں نے سیاست. اور عمران خان صاحب ہر تقریر میں ابھی بھی وزیر اعظم بھی بن گئے تو وہ وہی تقریر کرتے ہیں، میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں جو دولت لوٹ کر گئے ہیں میں باہر سے دولت لاؤں گا. تو یہ دولت تو آ گئی ہے نا، 190 ملین پاؤنڈ، اس کو سب سے پہلے قبول کیجئے، قومی خزانے میں ڈالیں، اور اس کے بعد انکوائری تو کرائیں کم از کم کہ گئی کیسے باہر. اور میں ان لوگوں میں سے بالکل نہیں ہوں کہ جو بغیر ڈیو پروسیس کے کوئی بھی کارروائی کو سپورٹ کرتا ہوں. جیسے کہ پاکستان بتاؤ کہ لوگ پھانسی دے دو، چڑھا دو، یہ نہیں ہے. کاروائی انکوائری ہونی چاہیے، ایک فیئر امپارشل انکوائری ہونی چاہیے کہ آخر اس کے فیکٹس کیا ہیں، یہ پیسے گئے کہاں سے، واپس کیوں آئے ہیں، اور اب ان کا کیا کیا جائے گا. تو میرے خیال سے یہ سوالات بہت ضروری ہیں آج اٹھانے، خصوصاً جب کہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ایک خاموشی کا عالم ہے. یہ پاکستانی عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فیصلے کس طرح سے کیے جا رہے ہیں، اور جو یہ اگر پیسے واپس آئے ہیں 190 ملین، تو یہ ان کے ایک سپریٹ کیس کے جرمانے میں کیوں جمع کروائے جا رہے ہیں. میرے خیال سے یہ سوال بنتا ہے. اور اس کے اوپر حکومت کو نہ صرف آنسر کرنا ہوگا، بلکہ اپنی کریڈیبلٹی بچانے کے لیے، اپنی ساکھ کو قائم رکھنے کے لیے، خصوصاً عمران خان صاحب کی جو اپنی سپورٹ بیس ہے، ان کو یہ چیز جو ہے اس کے اوپر ایکشن لینا ہوگا. یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ انہوں نے ایک فلیٹ جو ہے 190 ملین میں سے 50 ملین کا یا 40 ملین جو بھی ہے وہ انہوں نے نواز شریف کے بیٹے سے خریدا تھا. اس سے بات ختم نہیں ہوگی، یہ بات آگے بڑھتی جائے گی.